میاض لیکچر 24 لیکچر 23 کے آخر میں بتا رہے تھے کہ ایک لیڈی تھی، اس کو پرابلم تھی، اور جب اس کا دبا ہوا لیکوریا جاری ہو گیا تو اس کی وہ نزلے زکام والی کیفیات بھی ٹھیک ہو گئیں اور بعد میں لیکوریا بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم پارٹ 24 میں آتے ہیں۔ جب کسی مریض میں سورا اور سائیکوسس کمبائن ہو جاتے ہیں تو دیکھنے میں آیا کہ ایسے مریضوں میں جب گنوریا پیدا ہو جاتا ہے اور اینٹی سائیکوٹک دعائیں دینے کے بعد اس کا سورک پہلو سامنے آ جاتا ہے اور مریض کو گنوریا کے بعد اعضائے تناسل والی جگہ پر شدید خارش شروع ہو جاتی ہے اور دانے چھالے بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سائیکوسس کے جانے کے بعد سورا فعال ہو گیا ہے، ایکٹیو ہو گیا ہے، اور سورا کی موڈیلٹیز بھی سامنے آ جاتی، یا اگر جلد پر نہ بھی ہوں تو سورا کی نشانیاں بعض دفعہ جگر اور معدے پر سامنے آ جاتی ہیں، جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی اینٹی سورک دعا دینے کا وقت آ چکا ہے، اور یوں سائیکوسس حالت واپس سورک پر آتی ہے اور پھر اینٹی سورک علاج کی تکمیل ہو جاتی ہے، اینٹی سورک دوائی دیتے ہیں ہم۔ ہانیمن نے کہا ہے کہ کرونک میازم کے مطالعہ کے دوران 3 نکات ذہن میں رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے انفیکشن کب ہوئی۔ نمبر 2، اس نے سارے جسم پر قبضہ کب جمایا۔ نمبر 3، علامات کا ظہور کب ہوا۔ ہانیمن کا کہنا ہے کہ سورا کی انفیکشن آنن فانن ہو جاتی ہے اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اس کو اس وقت روکا جا سکے، جبکہ یہ خون یا نسوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ بظاہر کیا ہوتا ہے؟ ایک فزیکل ٹچ ہوتا ہے، سورا میں ایک فزیکل ٹچ ہوتا ہے، لیکن اصل میں فزیکلی کوئی چیز ٹرانسفر نہیں ہوتی، بلکہ یہ ڈائنامک ہوتی ہے، غیر مرئی ہوتی ہے جو چیز ٹرانسفر ہوتی ہے۔ لہذا یہ بات کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ جسم کے ان بیمار اعضاء یا ٹیشوز کو کاٹ چھانٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس انفیکشن کو، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے دعا بھی ڈائنامک حالت میں دینی چاہیے تھی۔ یہی ہمارا دوسرے سسٹم کے ساتھ اختلاف ہے۔ ہم بیماری کو ڈائنامک قسم کی کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ ہانیمن کا کہنا ہے کہ سورک انفیکشن تو چشمے زدن میں ہو جاتی ہے، پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ البتہ جسم پر جب کوئی بیماری موجود ہوتی ہے تو اس کے ظاہر ہونے سے بہت پہلے بیماری کا ایک مرحلہ وار عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے قوت حیات ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس کے ڈسٹرب ہونے سے ایک ثانوی عمل شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم بیماری کہتے ہیں، اور اگر اس بیماری کو نہ چھیڑا جائے تو اگرچہ وہ طویل عرصے تک رہتی ہے لیکن بدن کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا دبائے جانے سے نقصان پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اگر گنوریا ہو گیا ہے تو اس کا لیسدار وہ پیپ والا مواد وقتاً فوقتاً نکلتا رہے گا، لیکن جسم انسانی کو اس سے ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچتا تا وقتے کہ اس کو خارجی دوائیوں سے، خارجی علاج سے دبا نہ دیا جائے، اور جب وہ دب جاتا ہے تو پھر یوں سمجھیں کہ بیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے والی بات بن جاتی ہے۔ خارش کو دبائے جانے والی مثالیں تو عام ملتی ہیں، بہت عام۔ ایک بچہ جس کی عمر 6 سال تھی
جس کی خارش سلفر کے مرہم سے دبا دی گئی، چند ہی دنوں بعد اسے دورے پڑنے شروع ہو گئے، اور جب تک سلفر کا اثر ختم نہیں کیا گیا وہ دورے جاری رہے۔ سلفر کا اثر ختم ہونے کے بعد خارش دوبارہ جسم پر آ گئی، لیکن ذرا بدلی ہوئی شکل میں۔ اسی طرح سفلس جب اپنے اولین مرحلے میں دبا دیا جاتا ہے تو کیچیکسیا سامنے آ جاتا ہے، وہی جو ہم نے پہلے بات کی تھی۔ پھر سفلس کی ثانوی علامات سامنے آتی ہیں، پھر بیماری کو دبائے جانے سے اس کی فعالیت یا اس ایکٹیویٹی میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کم و بیش 50% علاج سوائے ان بیماریوں کو دبائے جانے کے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ اخراجات بند کر دیے جاتے ہیں۔ اخراجات بند کیے جاتے ہیں تو بیماری بڑھ جاتی ہے۔ کیوں کہ آپ نے ان اخراج کو نکلنے کا محفوظ راستہ دیا ہی نہیں، انہیں ایک سیف ایگزٹ کی ضرورت تھی۔ یہ ہومیوپیتھک علاج ہی ہے جو سیف ایگزٹ پرووائڈ کرتا ہے، بیماری کو نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ ہانیمن نے دوروں یا بیماریوں کو طویل عرصہ تک دبائے جانے کی مثال اس غریب آدمی کی دی جو اپنی غربت سے جان چھڑانے کے لیے کوئی بینک لوٹ لیتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں پکڑا جاتا ہے اور جیل چلا جاتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ پرانے قرضے سود کے ساتھ لوٹانے پڑتے ہیں، جی سود کے ساتھ۔ اسی حوالے سے جے ایچ ایلن نے لکھا دی ویجز آف سن از ڈیتھ۔ تو یہاں ہم لیکچر 24 ختم کرتے ہیں، 25 میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارا پیج بھی لائک کریں، سپر ہومیو کلینک فیس بک پر ہے، ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے اور ویب سائٹ بھی ہے superhomeo.com، وہاں پر ہومیوپیتھی کے حوالے سے بہت ساری پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔